اب اگر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ وہ بات صحابی کا قول یا عمل اگر کسی روایت میں، روایت عام ہے، روایت کسی بھی چیز کو آپ بول سکتے ہیں روایت ہے، کیا فلاں نے کہا کہ ہمارے دادا جان ایسا کرتے تھے، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ ان کی روایت ہے اپنے دادا کے بارے میں، کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہو، روایت اس کو کہا جاتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ نریشن، کوئی واقعہ بیان کرنا، اور بعد کے زمانے 1000 سال بعد کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کسی کا کہیں واقعہ کچھ ہوا ہو اور اس کے گواہ، اس کے سننے والے، دیکھنے والے کہیں یہ روایت ہے، ہمارے زمانے میں ایسا ہوا، کیا اس کو روایت کہا جا سکتا ہے؟ بول سکتے ہیں، وہ ایک واقعہ ہے، خبر ہے وہ تو۔ لیکن یہاں پر صحابی کے بارے میں اگر کوئی قول اور عمل ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے موقوف۔ یہ وقفہ سے ہے، وقفہ کے معنی ہے رک جانا، تو یہ اوپر تک نہیں گئی بات، کیا ہو گئی؟ جا کے رک گئی، کہاں؟ صحابی تک۔ تو صحابی کہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا عمل ہو، ان کا قول ہو، ان کے زمانے کی بات ہو، تو یہ کہاں جا کے رک گیا؟ صحابی پر۔ وہ بات صحابی تک رک گئی، ان کی بات، صحابی کا قول یا صحابی کا عمل، اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ تو اب دو لفظ ہم نے دیکھے، مرفوع اور موقوف۔ اگر مرفوع کی سند جڑی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسند، مسند۔ اگر صحابی سے نیچے کا طبقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اگر کوئی بات کسی تابعی کے بارے میں ہو، ان کا قول ہو، ان کا عمل ہو، تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے یہ مقطوع ہے۔ مقطوع کس سے ہے؟ قطع۔ تو یہ چونکہ سلسلہ کٹ گیا، اس کا اوپر صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نہیں ہیں، یہ جا کے رک گیا کہاں تک؟ تابعی تک۔ تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مقطوع ہے۔ تو ایک مرفوع، دو موقوف، اور تین مقطوع۔